اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 1 تا 8 میں بعض نو مسلموں کی طرف سے جنگ بدر کے مال غنیمت کے بارے میں بعض اعتراضات اور ان کا جواب۔ مسلمانوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے سورت کے آغاز میں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سارا مال جو اللہ کا انعام ہے اس کے مالک اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے بعض کمزور مسلمان مشرکین مکہ کی فوج سے جنگ کرنے کی بجائے ان کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کی یہ منشا تھی کہ مسلمان ان کی فوج سے جنگ کریں تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے غنیمت کے مال کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بس ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کے تقسیم کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حکمت کے تحت ایک امر حق کے لیے نکالا تھا، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ بات ناگوار تھی۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ اور اس جماعت کے لوگ حق ظاہر ہونے کے بعد بھی آپ سے صحیح بات میں جھگڑ رہے تھے، ان کا یہ حال تھا کہ گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنگ بدر سے پہلے کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق مدینے سے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے ملی ہوئی اطلاع کی بنیاد پر لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ مشرکین مکہ کے ایک تجارتی قافلے یا ان کے ایک لشکر سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ بعض کمزور مسلمانوں کا مشورہ تھا کہ مشرکین مکہ کی فوج سے جنگ کرنے کے بجائے ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی معیشت پر کاری ضرب لگے، لیکن مہاجرین
اور انصار کے اکابر صحابہ کا یہی مشورہ تھا کہ مشرکین مکہ کے لشکر پر حملہ کیا جائے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہیں دو گروہوں میں سے کسی ایک پر غلبہ عطا کرے گا۔ اس وقت تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح اور کمزور گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے، مگر اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو حق ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔